بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر ہمارے معاشرے میں نہایت متبرک ہستی قرار دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو پیروں کو پنڈت اور پادریوں کی شکل قرار دیتے ہیں۔ پیروں میں بعض نے تو حقیقت میں دینی اور معاشرتی رہنمائی کا فریضہ اچھے طریقے سے سر انجام دیا۔ ان کی زندگی انسانیت کے لیے مشغل راہ ثابت ہوئی، لیکن آنے والی نسلوں نے اپنے بڑوں کے نام پر ملنے والی عزت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تفصیل بتانے سے پہلے حقیقت پر مبنی ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اوکارا کے نوہی گاؤں میں ایک پیر صاحب اپنے مرید کے گھر تشریف لے گئے، اور پیر صاحب نے اپنے مرید کے گھر میں رات بسر کرنے کا عندیہ دیا۔ مرید کی مالی حیثیت کچھ بہتر نہ تھی، پھر بھی اس نے پیر صاحب کی بہت خدمت کی۔ رات کو پیر صاحب اپنے عقیدت مندوں کی جرمٹ سے فارغ ہوئے تو مرید کی بیوی نے ان کے سامنے اپنا ایک ذاتی مسئلہ پیش کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اور مالی حالات بھی بہتر نہیں ہیں، لہذا بیٹی پر نظر کرم فرمائیں۔ پیر صاحب نے اپنے مرید کی بیگم سے کہا کہ اپنی بیٹی کو بلوائیں۔ مرید کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے حسن سے نوازا تھا۔ اس کو دیکھ کر پیر صاحب کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے مرید سے کہا کہ اس کے لیے خصوصی وظیفہ کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ کار خیر کا کام آج رات ہی کر لیا جائے۔ گھر والے پیر صاحب کی اس مہربانی پر بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ پیر صاحب نے کہا تم لوگ سو جاؤ، اسے یہی کمرے میں چھوڑ جاؤ۔ لڑکی کے ماں باپ اور دیگر گھر والے فوراً کمرے سے باہر چلے گئے۔ پیر صاحب نے کمرہ بند کر دیا اور پیر ساری رات اس معصوم لڑکی کے ساتھ شرمناک حرکتیں کرتے رہے۔ اس طرح کے شرمناک واقعات صرف چھوٹے موٹے پیروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے پیروں کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ پیروں کے خانوادے میں سے حوروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب بگاڑا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کے والد گرامی بہت دیندار اور قابل انسان تھے۔ انہوں نے سندھ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت کام کیا۔ سندھ کے لوگ آج بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب پیر بگاڑا نے اپنے بزرگوں کی عزت و ناموس کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پیر صاحب کے کالے کرتوت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ان کے اپنے فرزند پیر گوہر علی راشدی نے الزام لگایا کہ پیر بگاڑا کے اپنے بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ بات گھر کی چار دیواری تک نہ رہی بلکہ عدالت کے کٹہرے میں بھی اس کی گونج سنائی دی۔ پیر راشدی کہتی ہیں کہ میری شادی آنسا قمر سے ہوئی۔ میں اس رشتے سے خوش نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنی ہونے والی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، لیکن میرے والدین خاص طور پر میرے والد صاحب بہت خوش تھے۔ شادی کی پہلی رات ہی آنسا کو مرگی کا دورہ پڑا۔ ساری رات جا کر گزاری۔ صبح ہوئی تو والد صاحب کو سارا قصہ سنایا، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ میری ماں نے بھی بہو کی حمایت کی، لیکن افسوس اس نے میری ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ کیا۔ آنسا اکثر علاج کے بہانے لاہور رہتی اور جب کراچی آتی تو اسے مرگی کے دورے پڑتے رہتے۔ بلاخر تنگ آ کر میں نے لاہور میں ایک گھر لے دیا، بچوں کے نام بھی جائیداد کر دی۔ جائیداد اتنی تھی کہ ان کا پورا خاندان بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن یہ فیصلہ بھی میرا گھر نہ بچا سکا۔ جو عورت صبح 5 بجے گھر آئے اور 3 بجے سپہر ناشتہ کرے اور بچوں کا خیال کیسے رکھ سکتی ہے؟ لہذا بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہونے لگی اور وہ ناکام ہونے لگے۔ میرے بڑے بھائی میری والدہ کو اکثر کہتے تھے کہ لاہور والے گھر میں بہت گڑبڑ ہے، مگر وہ ان کی باتوں پر یقین نہ کرتی۔ جب والدہ نے والد کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو سب سراغ مل گئے۔ ماں کو معلوم ہو گیا کہ فیشن شو کے نام پر لڑکیوں کو بلا کر محفلیں سجائی جاتی ہیں اور ان کو خوش کیا جاتا ہے۔ پیر بگاڑا نے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی سیاست کا خاتمہ بھی کر دیا۔ ایک دور تھا کہ پیر صاحب کی شہرت اتنی تھی کہ جس خاتون کو منظور نظر بنا لیں وہ حکومتی ایوانوں میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچ جاتی تھی۔ اس بات کی تصدیق خود پیر صاحب اپنے محفلوں میں کرتے۔
کہ فلاں عورت جو اس وقت کر اقتدار کے مزے لے رہی ہے وہ ایک وقت ہمارے پاس آئی تھی، گپ شپ ہوئی، کھانا کھایا، رات کی مہمان بنی، صبح اٹھی تو سیاسی کارکن ہونے کی بجائے ایم پی اے یا ایم این اے بن گئی۔ حسینوں کی خاطر پیر صاحب نے اپنے بہت سے قریبی دوستوں کو ناراض کیا، اس وجہ سے ان کی پارٹی مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس طرح کا ایک واقعہ لاہور کی سیاست پر عرصہ دراز تک راج کرنے والی محمودہ بیگم اور پیر پگاڑا کے تعلقات زبان زدیام رہے۔ پیر پگاڑا محمودہ بیگم کو دل دے بیٹھے، لیکن محمودہ بیگم ملک صاحب کی عاشق تھی جو پاکستانی سیاست کے ایک اہم عہدے پر فائز تھے۔ ملک صاحب ایوب خان کے کابینہ کا ایک اہم حصہ بھی رہے، اس حوالے سے ان کا طویل سیاسی پس منظر تھا۔ پیر صاحب کی خواہش تھی کہ محمودہ بیگم ان کو سیراب کرے، لیکن محمودہ بیگم ملک صاحب سے نہ ٹوٹ سکی، اس وجہ سے پیر صاحب اور ملک صاحب کی سیاسی راہیں جدا ہو گئی۔ ملک صاحب کی طرح بہت سے لوگوں نے پیر صاحب کا دامن چھوڑ دیا۔